اچھا جی اب کیسے پتہ چلے گا کہ ہم غافل ہیں؟ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کسی بندے سے بھی پوچھ لیں حالات کیا ہیں تو کہتا ہے اللہ کا شکر ہے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، اللہ کا شکر ہے جی زمانہ ہو گیا 5 نمازیں پڑھتا ہوں، اللہ کا شکر ہے جی۔ کیسے پتہ چلے گا غافل ہیں؟ پہلی علامت ہمارے علماء اور صوفیاء نے غافل بندے کی لکھی ہے کہ وہ دنیاوی کاموں میں چست ہوتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں سست ہوتا ہے۔ یعنی نماز کے وقت تو اسے نیند ستاتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، لیکن اگر کسی جگہ مال مل رہا ہو، پیسے مل رہے ہوں، وہاں جانا ہو تو پھر اسے کوئی چیز بھی تنگ نہیں کر۔ دنیاوی کاموں میں چست ہوگا، یعنی ٹی وی کے آگے، موبائل کے آگے وہ گھنٹوں بیٹھا ہوا ہے، اور اگر اسے 25 منٹ قرآن پاک سننا پڑ جائے، اگر اسے 20 منٹ دینی محفل میں بیٹھنا پڑ جائے، اگر اسے کہا جائے کہ تو 20 رکعت نماز نفل ادا کر، دنیاوی کاموں میں چست ہے، دینی کاموں میں، یہ غفلت کی پہلی علامت۔ پھر ذاتی معاملات پہ پیسہ خرچ کرنا ہو تو ڈھیر سارا ہے، کسی غریب کی مدد کرنی ہو تو۔ وہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ اکثر کہا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آج کل کسی سے کہنا فلائی کام میں، دینی کام میں، کسی کی مدد میں کچھ 4 پیسے خرچ کرنے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہاتھ تنگ ہے۔ ہاں کچھ سستا پلاٹ ملتا ہو نا، اور اگر یہ سمجھ آ جائے کہ وہ مجبور ہے بیچارہ بیچنے والا، تو پھر کہتے ہیں میں 2-3 دوستوں کو پھاڑ لے سن۔ ذاتی کاموں میں جب بندہ چست ہو اور دینی کاموں میں سست ہو تو مطلب یہ ہے کہ بندہ غافل ہے۔ پہلی علامت غفلت کی۔ اور غفلت کی دوسری نشانی یہ ہے کہ انسان گناہ کے کاموں کو معمولی سمجھنے لگ جاتا ہے۔ یہ غافل بندے کی نشانی ہے، گناہ کو معمولی سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھتا ہے۔ آج کل لوگ کہتے نہیں میں کو اکیلا کر رہا ہوں، ساری دنیا ہی کرتی ہے۔ اور جناب کیا ہو گیا، اگر یہ غلطی ہو گئی تو بندے سے ہو ہی جاتا ہے۔ گناہ کو معمولی سمجھنا، چھوٹا سمجھنا، اور کہنا پھر کیا ہو گیا ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ سینکڑوں بیسیوں گناہوں کا بوجھ ہمارے سروں پہ ہوتا ہے، لیکن کوئی ہمارا دبدبہ ہے، کوئی ہماری گفتگو ہے، کوئی ہمارے جملوں میں خود پسندی ہے، کوئی ریاکاری ہے، کوئی تصنع ہے۔ یہ غافل بندے کی علامت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو فاسق اور فاجر ہوتا ہے نا، اللہ کا نافرمان، یہ گناہ کو مکھی کی طرح سمجھتا ہے۔ یہ سمجھتا ہے میں نے اشارہ کرنا ہے، مکھی نے اڑ جانا ہے۔ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ پہاڑ جانتا ہے اگر غلطی ہو جائے تو پہاڑ۔ تیسری بات، جب بندہ بہت زیادہ غافل ہو جاتا ہے پھر اعلانیہ گناہ کرنے لگتا ہے۔ ایک گناہ، پھر اس کا اظہار گناہ۔ ایک بندہ، حدیث پاک میں آتا ہے، ایک بندہ رات کو کوئی غلطی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن وہ سویرے خود لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ جب آپ اظہار گناہ کرتے ہیں نا تو سامنے والا بھی دلیر ہوتا ہے، کہتا ہے اس نے کیا میں کر لوں گا، تو پھر کیا ہوا؟ ہمارے علماء نے لکھا ہے کسی کی نماز قضا ہو جائے تو کسی کو بتائے نہ، قضا پڑھ ڈالے، اس کا جگہ جگہ ذکر نہ کرے۔ جب آپ کہیں گے نا میری قضا ہو گئی تو آپ کے ساتھ رہنے والا بچہ دوست سمجھے گا یار اس کی قضا ہو گئی یا تو میری بھی ہو جائے گی تو کیا ہوا۔ گناہ کرنا بھی گناہ ہے اور گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری ساری امت کو معافی مل جائے گی سوائے ان لوگوں کے جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ جو اعلانیہ گناہ، جنہوں نے خود ساری دنیا کو گواہ بنا لیا، میں نے یہ بھی جرم کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، خود انہوں نے لوگوں کے، بہت بڑے غافل آدمی کی علامت ہے کہ گناہ کرے اور پھر اوپر سے اعلانیہ گناہ کرے، اتنا بڑا جرم کرے۔ پھر چوتھی علامت اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ ہم غافل تو نہیں، تو غافل بندے کی چوتھی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ فضول کاموں میں وقت بڑا ضائع کرتا ہے۔ فضولیات میں ادھر بیٹھے ہیں، ادھر بیٹھے ہیں، یہاں گپ شپ ہو رہی ہے، وہاں موبائل دیکھا جا رہا ہے، پھر کچھ ٹائم ملا ہے تو پھر کہیں دور دراز کسی ہوٹل پہ کھانا کھانے چلے گئے، پھر کچھ ٹائم ملا تو چلو نکلتے ہیں ذرا کوئی ہفتہ سیر کر آتے ہیں، یہاں گپ شپ ہے، فلاں کو ڈسکس کر لیتے ہیں، فلاں کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، سیاسی تبصرے کر لیتے ہیں، یہ تھوڑی گفتگو ہو جاتی ہے۔ غافل بندے کی علامت ہے وقت کا ضائع کرنا اور فضول کاموں میں ضائع کرنا اور بلا وجہ ضائع، اور ایسے سوالات کرنا جن کی ضرورت ہی کوئی نہیں، بالکل ضرورت ہی نہیں، کوئی مطلب بھی نہیں، لیکن ہم لوگ وقت ضائع۔ یہ غفلت کی علامت۔ غفلت اللہ والوں کی علامت کیا تھی؟ ایک بات انہوں نے زندگی میں لے لی، سیکھ لی، پھر ساری زندگی اسی پہ گزار دی۔
ان کا ارادہ تھا نا کشکول سیدھا کیا. کچھ لوگ ساری زندگی لیکچر قبول لے کے سن کے پھر بھی سمجھنے کو تیار. یہ غافل دل کی علامت ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ غفلت میں ہیں. ایک صحت اور دوسری فراغت. لوگ بلا وجہ وقت ضائع کرتے ہیں. اللہ نے صحت دی ہے, کسی خیر کے کام میں لگائیں. اگر آپ کے پاس فارغ وقت ہے تو قرآن پاک کو یاد کریں, ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں, محبوب پاک علیہ السلام کی احادیث کو یاد کریں, اللہ والوں کی باتیں سنیں. وقت ملے تو عبادات میں لگائیں, نوافل میں لگائیں, تلاوت میں لگائیں, ذکر اذکار میں لگائیں. اور پھر اللہ مزید توفیق عطا کرے تو کسی کے بھلے میں وقت لگائیں. گلی سے کوئی کانٹا اٹھائیں, کوئی روڑا اٹھائیں, کوئی کسی کی مدد کریں. لیکن یہ غافل ہونے کی علامت ہے کہ اپنے وقت کو ضائع کرنا. اور پھر اسی طرح غفلت کی 5ویں علامت یہ ہے کہ اگر بندے کو دنیا سے پورا پیار ہو جائے, یعنی شب قدر میں بھی آ کے کہتا ہے یا اللہ کبھی پیسے دے دینا, شب برات والے دن بھی کہتا ہے کہ مالک اگر کبھی کوئی ایسا سبب لگ جائے نا, یعنی بیت اللہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کے بھی اگر اس نے مال ہی مانگنا ہے, وہاں بھی اس نے یہی سوال کرنا ہے, حب دنیا اتنی غالب آ جائے, تو یہ غافل ہونے کی علامت. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ لعنتی ہے جو درہم اور دینار کا بندہ بن گیا ہے, پیسوں کا بندہ بن گیا ہے. مل جائے تو خوش ہوتا ہے, نہ ملے تو تکلیف میں آ جاتا ہے. یہ غافل بندے کی علامت. مومن تو وہ ہوتا ہے کہ دولت رزق حلال ضرور کماتا ہے تاکہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے, کوشش ضرور کرتا ہے, پر دنیا کو جیب میں جگہ دیتا ہے, دل میں نہیں دیتا. اس کی جگہ جہاں ہے اسے وہاں رکھتا ہے, اسے دل میں جگہ. دل تو ایک ہے, اس میں رب رسول کو بسائیں گے یا کسی اور کو بسائیں گے. تو حب دنیا یہ غافل ہونے کی بہت بڑی علامت ہے. پھر اسی طرح جو بندہ رب کریم کو جانتا نہیں نا, وہ بھی غافل ہو جاتا ہے. ایک تو جو یہ نہیں نہ جانتا کہ رب کریم سزا دے گا, مجھے دیکھ رہا ہے, اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے, جو اس کی معرفت نہیں رکھتا کہ میرا رب ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے, وہ بھی غافل ہو جاتا ہے. جسے پتہ ہونا کہ مجھے دیکھ رہا ہے وہ غافل نہیں ہوتا. اور جو یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ شاید معاذ اللہ ثم اس یقین کو پکا نہیں کرتا, وہ غافل ہو جاتا ہے. اور ایک جو یہ نہیں نہ جانتا کہ رب مہربان کتنا ہے, وہ بھی غافل ہو جاتا ہے. مجھے بتائیے سب سے زیادہ تو بندہ اس کے دروازے پہ جاتا ہے نا جو سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا ہو. اس دروازے سے بندہ اٹھتا ہی نہیں. تو جس کو یہ یقین ہو جائے نا سب سے زیادہ کرم فرمانے والی ذات اللہ رسول کی ہے, وہ کبھی رب رسول سے غافل نہیں ہوتا. وہ کبھی اللہ رسول کا دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتا. وہ کبھی کسی اور جگہ جا کے پناہ تلاش نہیں کرتا. جسے پتہ چل جائے نا وہ کریم کتنا ہے, مہربان کتنا ہے. 8ویں بات یہ ہے کہ غافل لوگوں کی صحبت بھی بندے کو غافل کر دیتی ہے. غافلوں کی صحبت میں نہ بیٹھیں, ان کی صحبت میں بیٹھیں جن کے پاس بیٹھنے سے دل میں رب رسول کی محبت پیدا ہوتی ہے. غافلوں سے بچیں. چنگیاں دے لڑ لگی ساں تے چولی چ پھل پئے, تے جدوں میں پیڑیاں دے سنگ رل گئی تے میرے اگلے بھی ڈل گئے. برے آدمی کی صحبت بندے کو غافل کر دیتی. غافلوں کی صحبت میں کبھی نہ بیٹھیں, کبھی نہیں. غافل آدمی آپ کو غافل کر دے گا. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. یہ بہت بڑے لفظ ہیں. فرمایا المرء علی دین خلیلہ, انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے. تو دیکھ تو نے دوست کس کو بنایا ہے, جو تیرے دوست کا مذہب ہوگا وہی تیرا ہو جائے گا. ایک وہ بندہ بھی غافل ہو جاتا ہے جو امیدیں لمبی لگا لیتا ہے. جو لوگ اللہ کا ذکر نہیں کرتے وہ بھی غافل ہو جاتے ہیں. اور جو فضول باتیں زیادہ کرتے ہیں نا, ہنستے زیادہ. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. قرآن کہتا ہے زیادہ رویا کرو, کم ہنسا کرو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تھا حضرت عقبہ بن عامر نے کہ یا رسول اللہ نجات کس چیز میں ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک تو اپنی زبان قابو میں رکھو, دوسرا فرمایا اپنے گھر میں ٹھہرے رہو, تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو, فضول نہ نکلو گھر سے, اور تیسرا فرمایا اپنی خطاؤں پہ رویا کرو. کثرت کلام اور فضول کلام اور بلا وجہ یہ بندے کو غافل کرتا ہے, دل کو سخت کرتا ہے. یہ چند چیزیں ہیں جو انسان کو غفلت میں ڈالتی ہیں.
اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں.